بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک آدمی بڑا ہی بدکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا اور دعا کی، اے اللہ، اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اشارے کے مطابق اس کی طرف گئے، اس کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ ایک بدکار بندہ تھا جو ہر وقت جوانی کی مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور برائی کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا اور دعا کی، اے اللہ، جو تیرا بڑا عبادت گزار بندہ ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہے۔ جا کر دیکھا تو وہی بندہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا، پروردگار عالم، یہ تو سب سے بڑا، سب سے زیادہ گنہگار بندہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے تھا، کوئی بات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے اعمال تو ایسے ہیں کہ تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے بیوی کو جواب دیا، ہاں، میں اگرچہ بڑا گنہگار ہوں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے امید والی بات کہی، اس لیے ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے اس کے سب گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا، اس لیے یہ سب سے زیادہ نیکیوں والا بندہ بن گیا۔ اسی طرح کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور ایک آدمی بڑا گنہگار تھا۔ جب اس عبادت گزار کو پتہ چلا کہ یہ اتنا گنہگار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ جب برے آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جو یہ نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ اس نیک آدمی کو اس بات کا پتہ چل گیا، اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بڑا برا آدمی ہے۔ پھر اس نیک آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی بس دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرے۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ گنہگار ہے، اس لیے جہنم میں جائے گا، لہٰذا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر بیٹھا کہ جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اس گنہگار کو جنت کی بشارت دیجئے کہ اس نے نیکوں کے ساتھ حشر کی تمنا دل میں رکھی، اور اس نیک آدمی کو جہنم کی خبر دیجئے، اس لیے کہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا۔ اب تو وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا، شفاعت کرنے والے شفاعت کر لیں گے، حتیٰ کہ اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا تو شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں کیسے نکلوں گا؟ اس وقت اس کے پلکوں کا ایک بال ہوگا، وہ بال اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرے گا اور کہے گا، اے پروردگار، پوری زندگی میں یہ بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں اور گناہوں سے نادم ہو کر رویا تھا اور اس کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے تھے کہ میں تر ہو گیا تھا۔ میں بال گواہی دیتا ہوں، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی، اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی۔ ناظرین، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن گناہوں سے دور رہنا بھی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔